ہاتھ میں میری جان ہے، مریم کا بیٹا تم میں نازل ہوگا۔ اب اللہ کے نبی، پہلی کوالیفیکیشن، اللہ کے نبی کا قسم اٹھانا، ذرا اندازہ کریں اس چیز کے اوپر، اللہ کا نبی ہونا اور پھر قسم اٹھانا، اور پھر آگے بایولوجیکل ریفرنس دے کے بتانا کہ مریم کا بیٹا، پھر آگے احادیث کی کثرت کے ساتھ، احادیث متواترہ احادیث میں بالکل وضاحت کر دی۔ اس سارے کے باوجود اتنی بڑی نافرمانی کہ مرزا غلام احمد بن چراغ بی بی کو آپ نے مان لیا، اس کو آپ تابعداری کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کا موقف ہے بھائی، جو ہم نے ابھی آپ کی فرمائش پہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ غور کیجئے گا، اس سے بڑی بھی کوئی نافرمانی ہو سکتی ہے جو آپ لوگوں نے کی ہے کہ ہمارے آقا مولا نے قسم اٹھا کے بات کی، آپ نے بات کو نہیں مانا؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ عامر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں احباب؟ تیاز بھائی سب ٹھیک خیریت؟ الحمدللہ جناب، الحمدللہ، اہلاً و سہلاً۔ جی آپ بتائیں جی، خیریت؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک، محفل سجی ہے، احباب آ رہے ہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ یہ ایک خوش آئند مرحلہ ہے کہ احمدی حضرات جو ہیں آپ کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو یہ سوچ کر یا جس نیت کے ساتھ اسلام کے حوالے سے جس چیز کے نام کے اوپر اپنی پوٹینشل کو، اپنی انرجیز کو لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، توفیق دے کہ سچ کو قبول کریں۔ ایک عام احمدی کے لیے یقیناً درد دل ہے، کیونکہ جب اپنے ہی گھر کے فرد کو آپ کسی نشے میں، کسی غلط بیٹھک میں یا صحبت میں دیکھتے ہیں تو وہ درد آپ کو زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہماری طرف توجہ کیوں کیے بیٹھے ہیں؟ دیکھیں، گھر کے دو بچے ہوں اور ایک بچہ جو ہے وہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہو اور ایک بچہ جو ہے وہ نشے کے اندر یا شرابی لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہو یا بری صحبت کے اندر بیٹھا ہو، تو آپ ماں باپ سے پوچھیں کہ وہ ویڈیو گیم کھیلنے والے بچے کو پہلے سمجھائیں گے یا پکڑیں گے اس بچے کو کہ جو نشوں کے اندر یا چوری چکاری کے اندر یا بری چیزوں میں پڑا ہو؟ افسوس ہوتا ہے اپنے ان بھائیوں کو یا اپنے ان بچوں کو دیکھ کے۔ یہ اپنا خیال رکھیں، اپنی جو قوت ہے یا اپنی جو نیت ہے اس کو اسلام کی طرف لائیں۔ اب یہ جو بھائی آپ کے سامنے اپنا سلیکون کا سینہ چوڑے کر رہے تھے اور سخت ٹھنڈ کے اندر چوڑا کر رہے تھے، ان کی جرت کو سلام ہے، مگر افسوس کہ جب آپ نے ان سے کہا کہ کوئی سوال رکھیے، کوئی بات رکھیے، تو ساتھ ہی انہوں نے اس سینے کے اوپر یوں کپڑا ڈالا جیسا بڑی عید اگر سردیوں میں آئے تو بکرے کے اوپر کپڑا ڈالتے ہیں۔ تو البتہ یہ اچھی بات ہے کہ جوش و جذبہ تو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، مگر یہ آخر دم تک چلنا چاہیے۔ یہ سینہ چوڑا ابتدائی طور پر تو رکھا جاتا ہے، مگر جوں جوں سوال آگے بڑھتا ہے حالت دگرگوں ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس کا بھی خیال رکھا کریں کہ اب معاملہ سوشل میڈیا تک پہنچ گیا ہے، ریکارڈنگ تک پہنچ گیا ہے، یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہو چکا ہوا ہے۔ اس میں نوجوان سنتے ہیں، بچے سنتے ہیں، بہنیں سنتی ہیں۔ جب وہ اپنے مردوں کو اس طریقے سے سینہ چوڑا کرتے ہی یا سر منڈاتے ہی اولے پڑنے لگے، والی کیفیت میں اپنے مردوں کو دیکھیں گی تو وہ کیا تاثر لیں گی؟ یہ کس طرح کی مسکولینٹی ہے؟ یہ کس طرح کا میل فگر ہے؟ یہ کس طرح کی مردانگی ہے؟ بڑے دکھ کی بات ہے دوستو۔ احمدی مربیان سے ہماری گزارش ہے کہ جن لوگوں کے اوپر 8-8 10-10 سال آپ لوگوں کی جمع پونجی صرف کرتے ہیں، ان کی محنت کی کمائیوں کو انڈیلتے ہیں، بچوں نے آئس کریم یا لالی پاپ لینا ہوتا ہے، ان سے بھی پیسے ان کی پاکٹ سے نکال کر کہتے ہیں کہ جماعت کو چندہ دیں، گودیوں میں اٹھا اٹھا کے بچوں سے ڈالر پھنکواتے ہیں، پاؤنڈ پھنکواتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عین جس ٹائم کے اوپر ایگزام ہوتا ہے اس ٹائم پر یہ انجری یا فریکچر ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ تو جس وقت احمدی مربیان کی
اور ان پہلوانوں کی اور ان ریسلرز کی ضرورت پڑتی ہے، اس ٹائم کے اوپر تو جناب یہ دائیں بائیں بغلے جھانکتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس سے بات نہیں کرنی، میں اس سے بات نہیں کرنی۔ وہ والی آیت پیش کریں نا جی، وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک بندے سے ڈیبیٹ ہونے لگی، مہان مربی تھے، دوست بتاتے ہیں، انہوں نے کہا اپنا عقیدہ پیش کریں اور آیت پیش کریں۔ عقیدہ پیش کرنے کے بعد جب آیت پیش کی گئی تو وہ بوکھلا گئے اور ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگے یار وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 پیش کرو نا ختم نبوت کے اوپر، تسی ادھر ادھر کیوں نکل گئے ہو؟ یعنی ایک آدمی تھا کہ جس کو 5-6 گاؤں نے مل کر ٹھیک ٹھاک پیسے اکٹھے کر کر پڑھوایا، 5-6 سال پڑھنے کے بعد جب گاؤں واپس لوٹا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، بینڈ باجے کا بندوبست کیا گیا، ریڈ کارپٹ بچھایا گیا، محلے کے مکانوں کے چھتوں پر لوگ دنا دن اکٹھے ہوئے، گھوڑوں کی دول کی ٹھاپ کے اوپر پورے گاؤں نے اس کا استقبال کیا کہ 5-6 سال کے بعد 5-10 گاؤں کا یہ کباڑا کرنے کے بعد پروفیسر صاحب واپس آ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ کام کی اور سلیقے کی بات ہمیں بتائیں گے۔ گاؤں پہنچتے ہی تار آئی، تار آنے پر انہوں نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، ہمارے پاس پروفیسر صاحب موجود ہیں، ان کو پڑھوائیں گے اور مسئلہ حل کروائیں گے۔ لو جی اس بندے کو وہ تار پکڑائی گئی کہ پروفیسر صاحب پڑھیے، اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا، پورے کا پورا گاؤں ڈر گیا۔ انہوں نے سوچا پڑھا لکھا آدمی ہے، اگر تار دیکھ کر رو رہا ہے ضرور کوئی گھنونی اور بڑی کوئی خطرناک اور کوئی ہولناک خبر ہے۔ گاؤں زاروں قطار رونے لگا۔ پاس سے امتیاز بھائی جیسا کوئی سمجھدار آدمی تھا وہ گزرا، اس نے کہا یار کم بختو، تار دیکھ کر روتے ہو، اس سے پوچھو تو صحیح خبر کیا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ سرکار آپ پروفیسر ہیں، آپ پر مالو متا انڈیلا گیا ہے، یہ خط میں تار میں لکھا کیا ہے؟ اس نے کہا ہے میں رو اپنے نصیب کو رہا ہوں کہ 5-6 سال جو مجھے اسکرپٹ پڑھائی گئی تھی اس اسکرپٹ سے ہٹ کے خط آ گیا ہے، مینوں وہی خط پڑھاؤ جڑا 5 سال پڑھا دے رہے ہو۔ احمدی مربیوں کا یہ حال ہے کہ 8-8 10-10 سال خط و کتابت مکتوبات ادھر ادھر منتخب تحریریں پڑھنے کے بعد جب امتیاز بھائی جیسے اور ہمارے ٹک ٹاک پر موجود بڑے جناب خطرناک قسم کے ڈبیٹر سے واسطہ پڑتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں ہم سینہ تو چوڑا کیا تھا مگر سانو خاتو ہی پڑھاؤ جڑا 5 سال پڑھے سی۔ جناب بہت شکریہ امتیاز بھائی، جاری و ساری رکھیں۔ امید کرتا ہوں وہ کوئی علمی بندہ آئے گا اور آپ سے علمی مذاکرہ یا مکالمہ کرنے کی جسارت کرے گا۔ بہت شکریہ جناب۔ اچھا جی عامر بھائی آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ جی، اور ماشاءاللہ آپ کی آمد سے ایک رونق میں جو ہے نا وہ اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے کہ اس کا مینی فولڈ ہم اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو انون بھائی وہ ڈاکٹر صاحب خود چلے گئے تھے، یہ ذرا مجھے بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہوا، وہ چلے گئے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا مسئلہ بنا ان کو یار؟ ڈاکٹر صاحب خود چلے گئے ہیں اور ڈاکٹر صاحب پرائیویٹ آئی ڈی کر کے آئے ہیں، وہ شو ہی نہیں ہو رہے۔ تو پہلے سیدھو بھائی کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کا اعتراض تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے بات کرنی ہے، تو میں نے کہا میرے حق بھائی آگے ہیں، اگر سیدھو جٹ صاحب اور ڈاکٹر صاحب دونوں آنا چاہیں تو ریکویسٹ ڈال سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں لیکن پرائیویٹ آئی ڈی کر کے آئے ہیں، میں ان کو دیکھ نہیں پا رہا۔ آپ ڈر گئے ہیں ڈاکٹر صاحب، آ جائیں نا، ہم نہیں ڈرے، آ جائیں۔ یار دیکھیں ڈاکٹر صاحب کو سب سے پہلے تو عامر بھائی کو السلام علیکم۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کو کال پہ لینے کا ایک طریقہ ہے، ایک احمدی کو آپ کو اوپر بٹھانا پڑے گا، اس احمدی کو میچ کھلوانا پڑے گا، پھر اس کی گائیڈنس کے لیے جیسے کوچ فٹ بال کی گراؤنڈ کے باہر سے چیخ کر نہیں کہہ رہا تھا اونو پاس کر، تو ڈاکٹر صاحب وہ کردار ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خود کبھی میدان میں نہیں اترتے، آپ لوگ پتہ نہیں کیوں ڈاکٹر صاحب کو مطلب پریشرائز کر رہے ہیں، وہ ماشاءاللہ سن رہے ہیں ہماری باتوں کو، اللہ تعالیٰ ان کی اندر ہمت دے۔ تو ڈاکٹر صاحب آ جائیں اوپر، کوئی علمی بات کرتے ہیں، یا پھر آپ وہ سہیل صاحب کو واپس لے لیں، تو ان کی گائیڈنس کے لیے ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ مشورے کے طور پہ مشورہ دے سکتے ہیں، پریسکرپشن نہیں دے سکتے۔ تو یہ مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب کا۔ میں نا خلیفہ بھائی آگے بہت تقریر ہو گئی ہے، پہلے وہ کیا نام ہے تھوڑی میڈم کر کے گئی، پھر وہ لیفٹ یہاں سے، پھر اب یہ آ کے تقریر میں سننی، تو سیدھو جٹ صاحب اگر آنا چاہتے ہیں، بٹ صاحب آئیے، عظیم بٹ صاحب سے اگر کوئی بات کرنا چاہے تو، ویسے تو
पता ही है सबको, लेकिन जी अच्छा आमिर भाई देखें, अभी जो है ना इतने इंफॉर्मेशन का जब मतलब एक एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, हर बंदा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अकल शऊर रखता है। उस ज़माने में जब इस तरह की बातें करते हैं ना, डर गया फलाना ये वो, मुझे हैरत होती है। अब ये डॉक्टर साहब ना खुद को एक बड़ी मोतबर शख्सियत के तौर पे पेश करते हैं। नीचे आप कमेंट में लिख रहे हैं डर गया फलाना हो गया, कोई बात है यार करने वाली? ये बातें नहीं अच्छी लगती। देखा, या तो फिर आप ये वाला रूप धार लें, ये जो लैंग्वेज है डर गया फलाना हो गया, ये रूप धार लें फिर। अब आपने दो रूप धारने की कोशिश की हुई है। एक वो आप आहिस्ता करके बोल के वो लगा के माइक को धीमे लहजे से बोल के एक जो है ना एक हाई पेडिस्टल पे खड़े होने का तासुर देना, और नीचे आके कमेंट करना डर गया फलाना ये हो गया। इस तरह की बातें ना, एक वो कहते हैं ना कि दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। इस मतलब एक चीज़ के ऊपर आ जाए। अच्छा आमिर भाई, हम इससे पहले हम तो खैर मुस्तफ़ीद हुए हैं, सिद्धू साहब से गुफ्तगू हमने की है। तो अगर किसी और टॉपिक पे सिद्धू साहब गुफ्तगू आमिर भाई आपसे करने के ख्वाहिशमंद हों तो इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म आप दोनों के लिए हाजिर है। आमिर भाई आप सिद्धू साहब से मुखातिब हो के पूछ लें फिर। जी जी, चूँकि मैंने अभी ज्वाइन किया, मुझे पेशगी का तो नहीं पता क्या गुफ्तगू चल रही थी। अलबत्ता सिद्धू जट साहब को बात रखना चाहें, अहमदी भाई हैं हमारे, अगर तो ये बिल्कुल रखना चाहें तो रखें अपनी बात से बात निकलेगी। अगर मेरे हवाले से कहेंगे कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ इनसे तो मैं पूछ लूँगा, अगर ये पूछना चाहते हैं ये पूछ लें, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा आमिर भाई, मैं सिर्फ एक बात कर दूँ, असल में पीछे ना एक सिद्धू भाई एक सिर्फ मैं इसमें, उसके बाद इंशाल्लाह आप दोनों बात कीजिएगा, क्योंकि वन ऑन वन ही बात ठीक रहती है। और यही वजह थी पहले ये कहने की भी कि आपसे बात हो चुकी, डॉक्टर साहब आज उनसे बात कर लेते हैं। तो आमिर भाई ये एक मैं दरख्वास्त करनी, अगर आप इसका रिगार्ड कर लें, भले ज़रा डिबेट तो यहाँ पे कोई नहीं होने लगी, लेकिन एंड पे ना एक बात रह जाती है लोगों के दिल में कि यार मुझे बराबर का टाइम नहीं मिला। तो अननोन भाई बेशक सवाल जवाब नहीं, हाँ अगर अच्छे तरीके से बात चली तो हम बात को प्रोलॉन्ग कर लेंगे। हम इब्तदाई तौर पे ये कर लेते हैं अपना, अननोन भाई ध्यान रखिएगा, हम ये करते हैं इब्तदाई तौर पे 10 मिनट की एक इंगेजमेंट शुरू करते हैं, बातचीत आमिर भाई और सिद्धू भाई के दरमियान। अगर अच्छे तरीके से किसी मौजू पे बात चल पड़ी, फिर जब तक वो एक प्रोडक्टिव अंदाज में चलती गई इंशाल्लाह चलती रहेगी। जब ये दोनों महसूस करेंगे कि भी बात नहीं है तो उसको वहाँ ख़त्म कर देंगे। तो इस 10 मिनट में भी आप दोनों को बराबर का टाइम दे दें इंशाल्लाह। आमिर भाई हमारी बात का इंशाल्लाह रिगार्ड कर लेंगे, हम उनसे पूछे बगैर ही उसको की तरफ से एग्री कर देते हैं। आप सिद्धू भाई को 1 मिनट दे दिया करें पहले, फिर आमिर भाई 1 मिनट दे दिया करें, क्या ख्याल है? जी जी इम्तियाज़ पे जैसे आपने कहा मैं टाइमर भी लगा देता हूँ पे ना। एग्री जी एग्री। ले सिद्धू भाई आपके सारे गिले दूर, आप बात शुरू करें।